بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا عبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال لا فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي عم أمير رسول الله نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد علمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزم عنهم الرجس وتأخرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مدخيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها
بنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي ومن تحت فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد علمت لك. فعبد العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدخيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد عدنا لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عدنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى فقال النبي صاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین من قیام الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. رسول خدا نے ارشاد فرمایا، رسول خدا نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی کہ رسول خدا کے نواسے امام حسین ہمارے تیسرے امام. رسول خدا نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیوں فرمایا رسول خدا نے؟ رسول خدا بھائی خاتم النبیین، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے نبی، آخری نبی جن کے اوپر آ کر نبوت تمام ہو گئی. 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ان کے اوپر آ کر ختم ہوا. سب سے بڑے نبی وہ کہہ رہے ہیں حسین حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. کیا وجہ تھی؟ ہوگی بھائی کہ یہ نا امام حسین کوئی بڑی اعلیٰ اخلاق، کوئی بہت ہی اچھے انسان ہوں گے. کیا تھا؟ امام کا رویہ اچھا ہوگا. جب بھی کہا، کیونکہ رسول خدا تو اشرف مخلوقات ہیں، انسانوں میں بھی سب سے اوپر ہیں، تمام نبیوں میں سب سے بڑے ہیں. آج ہم یہی جانیں گے کہ امام حسین کس شخصیت کے مالک تھے کہ جس کی وجہ سے رسول خدا نے خود کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. آپ کو پتہ ہے جب امام حسین جو نا کم سن تھے، چھوٹے تھے، آپ کی عمر کے تھے، ایک بار وہ مسجد میں گئے. اب مسجد جب پہنچے ہیں، یعنی کہ مسجد نبوی جو مدینہ کی مسجد ہے، وہاں جب پہنچے وہ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے مسجد میں، لیکن اس کے وضو کا طریقہ غلط تھا. اب امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ تھے. یہ دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین اس شخص کے پاس گئے، اس سے کہا انکل ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں. ہاں جانتے تھے کہ دونوں امام جانتے تھے کہ یہ جو انکل ہیں غلط وضو کر رہے ہیں، لیکن انہیں جو ہے نا جا کے انہی انکل سے کہا کہ انکل آپ دیکھیے ہمارا وضو صحیح ہے، آپ ہمارا دیکھ لیں وضو، ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا وضو صحیح ہے. امام حسن اور امام حسین نے وضو کرنا شروع کیا. جب وضو تمام ہوا تو اس شخص کو اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں غلطی پر تھا. امام حسن امام حسین نے اس کو نہیں بولا کہ انکل آپ وضو غلط کر رہے ہیں، انکل یہ کر رہے ہیں، انکل شور نہیں مچایا. امام حسن امام حسین نے بڑوں کا لحاظ کیا. یہ ہمیں سبق دینا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا، اپنے سے بڑوں کا ہمیشہ ادب اور احترام کرنا چاہیے. ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، ان سے تمیز سے بات کرنی چاہیے. حالانکہ ہیں دونوں امام، حکم دے سکتے ہیں. امام کم سنی میں بھی امام ہوتا ہے. امام جب بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، جیسے جس عمر کا بھی ہو، امام ہوتا ہے. امام ہمیں سبق دینا چاہ رہے تھے کہ اپنے بڑوں سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر.
اچھا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو جیسے کہ آپ لوگ، تو آپ شرارتیں تو کرتے ہوں گے، ہم سب بھی خود بھی کرتے رہتے ہیں، جو ہوگا بھائی بچے ہیں تو کریں گے شرارتیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا ایک بار امام حسن اور امام حسین، اب رسول خدا کی عادت تھی کہ وہ امام حسن اور امام حسین دونوں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے. تو جب ایک دن امام حسن اور امام حسین مسجد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں. رسول خدا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، امام حسن اور امام حسین پہنچ گئے. اب وہ دونوں امام گئے اور جانے کے بعد رسول خدا کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. آئے اور آ کر پیٹھ پہ بیٹھ گئے. رسول خدا اس وقت سجدے میں تھے. اب امام حسن اور امام حسین رسول خدا کی پیٹھ پر بیٹھ چکے ہیں. رسول خدا نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امام حسن اور امام حسین اپنی مرضی سے نہیں اتر گئے. جتنی دیر تک رسول خدا کی پیٹھ پر سوار رہے امام حسن اور امام حسین، رسول خدا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی غم میں مبتلا ہو کہ ہم آ کر بیٹھے تھے، رسول خدا نے ہمیں ہٹا دیا. کسی کو بھی امام حسین اور امام حسن کا غم برداشت نہیں ہے. اور غم کے حساب سے ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا امام حسن اور امام حسین لکھائی کر رہے تھے گھر پہ. انہوں نے جو ہے نا دونوں نے ایک ایک کاغذ پر کچھ لکھا، کچھ تحریر کری، خوشخطی کری. وہ خوشخطی اپنی لے کر دونوں کے دونوں اپنی والدہ گرامی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات دونوں شہزادے اپنی والدہ گرامی کے پاس پہنچے ہیں اور جا کے ان کو وہ تحریریں دکھائیں. اب امام حسن کہہ رہے تھے کہ میری تحریر تم سے بہتر ہے. امام حسین سے کہہ رہے تھے کہ میری تحریر تم سے بہتر ہے. امام حسین کہہ رہے تھے کہ نہیں، میری تحریر تم سے بہتر ہے. یہ بات ہوتے ہوتے پھر جو نا بیوی سیدہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ اپنے بابا کے پاس جائیے. وہ دونوں شہزادے چلے امام علی ابن ابی طالب کے پاس. صلی علی محمد. اپنے بابا کو جا کے تحریریں دکھائی تو انہوں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایک کو کہیں گے تو دوسرا غم میں مبتلا ہو جائے گا، وہ روئے گا کہ میری تحریر کو بابا نے اچھا نہیں کہا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی غمزدہ ہو، کسی کو صدمہ لگے. چھوٹے سے چھوٹا بھی صدمہ نہیں چاہتے تھے خاندان نبوت. اچھا، یہ دونوں شہزادے پھر چلے رسول خدا کے پاس. رسول خدا نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا تو آپ کو جنا جبرائیل سے رجوع کر. جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میکائیل سے رجوع کریں. اب جب میکائیل فرشتہ آیا تو ان شہزادوں کی جو نا انہوں نے بھی شہزادوں نے ان کو بھی پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو خداوند تعالی خلاق عالم کے پاس رجوع کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کری کہ ان کا فیصلہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کریں گی. یہ دونوں شہزادے واپس اپنی والدہ گرامی کے پاس آئے ہیں. آنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ ہمارے بھی درمیان فیصلہ کر دیں. اب اللہ کا حکم تھا تو بیوی کو فالو کرنا تھا. بیوی نے کہا اچھا ایک چیلنج کرتے ہیں کہ دونوں کا خط جو ہے نا دونوں کی لکھائی اچھی تھی، بہترین لکھائی تھی. تو بیوی نے کہا ایک چیلنج کرتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ہے نا گلے میں ہار نکالا. ہار کے اندر 7 موتی تھے. ہار کے اندر ان کے پاس 7 موتی تھے. انہوں نے وہ ہار توڑا اور دانے بکھیر دیے. کہا جو سب سے زیادہ دانے چنے گا میں اس کا خط اچھا سمجھوں گی، اس کی لکھائی کو اچھا سمجھوں گی. اچھا، جیسی نے بیوی نے جو ہے نا اپنا ہار میں موتی بکھیرے، دونوں شہزادے موتی جمع کرنا شروع ہو گئے. موتی جمع کرتے کرتے نوبت یہ آئی کہ امام حسن کے پاس 3 موتی تھے، امام حسین کے پاس 3 موتی تھے. اب بیچ میں رہ گیا 1 موتی. اللہ نے حکم دیا کہ اس حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس موتی کے 2 حصے کر دو، کیونکہ خلاق عالم نہیں چاہتا تھا کہ امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی بھی مغموم ہو. جبرائیل امین آئے، انہوں نے اپنے پر کا وار کیا جس سے وہ 1 موتی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ امام حسن کے پاس آیا، ایک حصہ امام حسین کے پاس آیا. یہ فضیلت ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی بھی غمگین ہو. میرے مولا کا بہت بڑا رتبہ ہے.
ہمیں ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم امام حسن امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، ہم ان کے عزادار ہیں، ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ تو کیسے بنا جائے، کیا کیا جائے کہ ہم اپنے امام کی سیرت پر عمل کریں کہ جیسے وہ تھے ہم بھی ویسے ہی بنیں۔ آپ لوگ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو آپ کے والدین نے اس اسکول میں داخلہ کروایا ہے جہاں پہ ہمیں یہ تمام تعلیمات دی جاتی ہیں۔ آپ کو اس جگہ پہ تعلیم دی جائے، وہ تعلیم دی جا رہی ہے اسلامی تعلیم، جس کے ذریعے آپ اپنے امام حسین کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، آپ امام زمانہ کے سپاہی بن سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو ہیڈ پرنسپل ہیں، انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ بچے دنیاوی تعلیم کے بعد روحانی تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکول میں ہر محرم نہیں بلکہ پورا سال ہر ولادت یا شہادت پر مجلس و محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے ہمیں کہ کیا ہوا ہے، کیا کیا تھا اس دن، کیا ہوا اس دن، کیا ہوا، کون ہے یہ، کیا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کی نالج دی جاتی ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ نہ اللہ چاہتا ہے، نہ رسول چاہتے ہیں، نہ امام علی چاہتے ہیں، نہ بی بی سیدہ چاہتی ہیں کہ امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی غمگین ہو۔ کوئی نہیں چاہتا، کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی روئے یا اس کو صدمہ پہنچے، لیکن ہائے اس زمانے نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو امت مسلمہ نے اتنا رلایا ہے، امام حسن کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر کربلا کی تپتی دھوپ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ ہم سے ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، پورا دن کھانا نہیں کھائے، رات میں تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے۔ امام حسن اور امام حسین 3 دن سے بھوک اور پیاس سے، امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ صرف امام حسین نہیں، ان کا پورا کنبہ، جس میں آپ جیسے چھوٹے ایک 6 مہینے کا بچہ، علی اصغر گود کا بچہ، عاشور کا دن آیا، 10 محرم کا دن تھا، عاشور کا دن آیا ہے، تمام امام حسین کے جو بھی صحابی تھے، امام حسین کے رشتہ دار تھے، سب شہید ہو چکے ہیں۔ اس طرف لاکھوں کا لشکر ہے، ایک اس طرف امام حسین تنہا اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو چکے ہیں۔ امام نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور ایک صدا بلند کری، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو خیام حسینی میں جہاں پر امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے، جہاں پر گھر والے تھے، وہاں سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ امام حسین خیموں میں واپس آئے ہیں، آ کر دیکھا تو بیویاں رو رہی ہیں، کہا میں ابھی زندہ ہوں، یہ رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ اس امام حسین نے اپنے کمسن بیٹے کو، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، کہا لاؤ مجھے دو، میں اس کو پانی پلا لاتا ہوں، امام حسین اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر ابا کے سائے سے سایہ دیا ہے، اور اس کے بعد خیام سے لے کر نکلے ہیں، جا رہے ہیں۔ سامنے کی فوج نے سوچا کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، ان کو کیا پتا تھا حسین کی گود میں قرآن ناطق ہے۔ امام حسین ایک اونچے مقام پر پہنچے، ابا کا دامن جو تھا اس کو ہٹایا، علی اصغر کا چاند سا چہرہ نظر آیا، حالت یہ تھی کہ سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھراتے تھے، جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی، موو نہیں کر پا رہے تھے، صرف اور صرف اتنی طاقت بچی تھی کہ امام حضرت علی اصغر صرف اپنے ہونٹوں کی طرف زبان پھیلا سکتے تھے، زبان بھی سوکھ چکی تھی۔ امام نے حضرت علی اصغر کو ایسے
بلند مقام پہ جا کر ایسے بلند کیا اور کہا کہ کوئی ہے جو میرے 6 ماہ کے بچے کو پانی پلائے؟ میری تمہاری جنگ مجھ سے، اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اس کو تو چند گھونٹ پانی پلا دو۔ کسی نے جواب نہیں دیا، سامنے اتنا بڑا لشکر تھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کی طرف دیکھا کہ میں نے تو حجت تمام کر دی، میں نے تو ان سے کہہ دیا یہ میری بات نہیں مانتے، تم اپنی طرف سے کوشش کرو۔ حضرت علی اصغر نے اس سوکھی زبان کو 3 دن سے پیاسی زبان کو جو سوکھ جاتی ہے بالکل، اس کو اپنے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا، سامنے فوج اشکیہ رونا شروع ہو گئی، فوج اشکیہ میں تلاطم برپا ہو گیا۔ امام پھر بھی کوئی موو نہیں ہوا، کوئی بھی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین نے اپنے بچے کو کربلا کی تپتی ریت پر، ریگستان تھا، ریگستان جلتی ہوئی گرمی ہوتی ہے، بندہ سروائیو نہیں کر سکتا پانی کے بغیر، چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے کو وہاں پہ گرم ریت پر لٹا دیا اور کہا دور ہوگا امام حسین کہ آؤ، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ اس کا پانی لے کر میں پی لوں گا تو تم اس کو پلا دو پانی۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، اس طرف سے حرملہ نے ایک تیر نکالا، تیر کا نشانہ سیدھا علی اصغر کے گلے پر لیا۔ 6 مہینے کا بچہ، سہ شعبہ تیر جس کو جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اس تیر کو حرملہ نے کمان میں لگایا اور حضرت علی اصغر کی طرف چھوڑا۔ حضرت علی اصغر کا گلا امام حسین کے ہاتھوں میں چھد گیا۔ امام حسین نے علی اصغر کا خون لیا ہے، جو خون نکلا وہ اپنے چلو میں جمع کیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے تھے۔ آسمان سے ندا آئی، اے حسین، اگر یہ خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ امام حسین نے وہی خون زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو باخدا قیامت تک فصل نہ اگ پائے گی، زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ امام حسین نے وہ خون لیا اور اپنی داڑھی پہ مس کر دیا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، امام تنہا ہے، امام نے آخری رخصت لی ہے، امام حسین نے آخری رخصت لی ہے۔ رخصت لینے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے ہی میدان میں فوج ہیں، لاکھوں کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، امام نے وہ جنگ کی کہ مشرق کا لشکر مغرب میں دوڑتا تھا، مغرب کا لشکر مشرق میں دوڑتا تھا، ہر طرف تلاطم برپا ہو گیا۔ امام حسین نے ہزاروں فوجیوں کو فنار کیا، لڑتے لڑتے تھک گئے۔ جب لڑ رہے تھے تو ایک ندا آئی، بس حسین بس، اب اپنا وعدہ طفلی پورا کرو۔ رسول خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دین بچاؤں گا، آج دین بچانے کے لیے سر کٹانے کی نوبت آ گئی تھی۔ ندا آئی کہ حسین اپنا وعدہ طفلی پورا کرو۔ امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا، ہزاروں کا لشکر واپس آیا، کسی نے تلوار سے وار کیا ہے، کسی نے تیر مارے ہیں، کسی نے نیزے سے مارا ہے، کسی نے پتھر مارے، جس کو کچھ نہ ملا اس نے گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پر ڈالی ہے۔ امام حسین زخموں سے چور ایک بار آ کر گھوڑے سے گر گئے۔ یزید شمر آیا، شمر نے امام حسین کی پیٹھ پر سوار ہوا، کند خنجر سے امام حسین کے گلے پر وار کرنا شروع کیا۔ خنجر میں دھار نہیں تھی، اگر جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں نا تو خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک ہی بار میں ذبح ہو جائے، زیادہ درد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب گردن پہ تلوار چلتی ہے تو اس قدر درد ہوتا ہے کہ بتایا نہیں جاتا۔ امام حسین کی گردن پر پیچھے سے 13 بار وار کیا گیا، 13 ضربیں لگائی گئی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔
حسین یا جس کی آواز من میں جلی، جس کی آواز من میں جلی، منہ پر تماشوں کے نشان، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین۔ بیمار تھا وہ والد بیمار تھا، جلنے سے جو لاچار تھا، جلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کے مانگا حسن یا حسین، مولا کے مانگا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔